السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں فیصل آباد کی ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت سے جو بیک وقت ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ایک سیاستدان بھی۔ بہت ہی مرنج شخصیت کے مالک ڈاکٹر حسن مسعود۔ آئیے ملتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں، آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید جی ظفر ڈوگر صاحب۔ بہت مدت سے خواہش تھی کہ ڈاکٹر حسن مسعود جو ہمارے شہر کی بہت ہی ایک مرنج شخصیت ہیں، ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی ٹیلنٹڈ اور کیا کچھ کہا جائے کہ جو ہمہ جہت شخصیت کہہ لیں۔ آپ کی محبت ہے جی، آپ کی محبت ہے۔ یہ فرمائیے کہ بیسیکلی آپ فیصل آباد کے ہیں؟ جی نہیں، ہمارا بنیادی طور پہ تعلق ہے وادی سونس کیسر ضلع خوشاب سے، لیکن تلاش معاش میں میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یہاں پہ مائیگریٹ کر گئے۔ میری پیدائش لیکن فیصل آباد کی ہے۔ یو آر بورن فیصل آباد؟ بائی برتھ فرام فیصل آباد، لیکن ہمارا آبائی گھر کھبے کی وادی سونس کیسر میں آج بھی آباد ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس خطے سے ہے۔ وہ بڑا مردم خیز خطہ، کمال، زبردست جی۔ اچھا، تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں حاصل کی؟ تعلیم میں نے الحمدللہ پاکستان میں جو میکسیمم لیول بندہ اچیو کر سکتا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے الحمدللہ، پولٹری سائنسز میرا شعبہ ہے۔ یو آر پی ایچ ڈی ڈاکٹر؟ یس، آئی ایم پی ایچ ڈی ڈاکٹر۔ اور بیسک میٹرک میں نے ڈی پی ایس ڈویژنل پبلک اسکول، جو اس وقت کا فیصل آباد کا ایچیسن ہم کہتے تھے، بالکل ایسے ہی، تو وہاں سے میں نے ڈویژنل پبلک اسکول سے کی، ایف ایس سی گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے کی۔ ایف ایس سی میں میرٹ پہ میڈیکل کالج میں مجھے ایڈمیشن نہ مل سکا، میں نے سیکنڈ بیسٹ چوائس کے طور پہ ڈی وی ایم جوائن کیا ایگریکلچر یونیورسٹی میں۔ آفٹر ڈی وی ایم میں نے ماسٹرز کیا پولٹری سائنسز میں، اور پھر میں نے اینیملز میں سے پولٹری کو چوز کیا پریکٹیکل لائن میں آنے کے لیے، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی پولٹری سائنسز میں، اور پھر میں نے پی ایچ ڈی کی پولٹری سائنسز میں۔ تو پولٹری سائنسز کے تو آپ ایکسپرٹ ہو گئے بڑے؟ جی الحمدللہ، مجھے 35-36 سال ہو گئے ہیں پولٹری فارمنگ کرتے ہوئے بھی۔ اچھا، میں اسی شعبے میں بزنس بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تعلیم کے شعبے میں ہی مجھے بزنس کرنے کا موقع دیا، اور میں فیصل آباد کا آئی کلیم کہ میں سب سے پرانا پریکٹیکلی کام کرنے والا فارمر ہوں، مجھ سے سینئر فارمر کوئی نہیں ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اور یہ جو مرغی ہر آئے روز مہنگی ہوتی رہتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی آپ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ سر، آئے روز مہنگی بھی ہوتی ہے لیکن سستی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، آج کل ایک دن کا چوزا وڈ یو بلیو 10 روپے میں سیل ہو رہا ہے، جس کی کاسٹ ہے 70 روپے، لیکن یہ 200 روپے میں بھی بکتا رہا ہے۔ تو یہ چونکہ لائیو اینیمل کا بزنس ہے، لائیو اینیمل کی شیلف لائف نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس میں اتار چڑھاؤ بہت آتا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ بڑے جب بھی آپ سے ملتے ہیں بڑے یوں ایک ہاتھ ملا کے ایکٹیو اور بڑے سمارٹ، بچپن سے ہی فزیک ایسی ہے یا بعد میں کسی سٹیج پہ ہوئے؟ سر، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں پہ موٹاپا ہے ہی نہیں۔ ہمارے 4 فادرز میں میرے والد صاحب، میرے چچا جان، میرے باقی فیملی کے بزرگ، ان میں موٹاپا ہے ہی نہیں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ سامنے بیٹھا ہے آپ کے سلیم، میری مسز بیٹھی ہیں سلیم،
خواتین بہت سارے انویسٹمنٹ کرتی ہیں یہ فزیک حاصل کرنے میں جو ہمیں بائی برتھ ملی ہوئی ہے. یہ ہماری انہیریٹڈ جینیٹک آپ کہہ لیں خوش قسمتی ہے. آپ کے بھائی بھی ارشد ملک صاحب؟ جی الحمدللہ میرے ینگر بردر ارشد ملک صاحب ہی ریٹائرڈ ایز اے ایئر مارشل اور اس کے بعد انہوں نے PIA کے چیئرمین بھی رہے. ابھی ہمارے جو DGISI ہیں عاصم ملک صاحب اس کا تعلق بھی ہمارے ضلع سے ہے. تو ہمارے علاقے کے لوگ الحمدللہ ویل پلیسڈ رہے ہیں ایجوکیشن کی وجہ سے یا اور اپنی انہیریٹڈ کوالٹیز کی وجہ سے الحمدللہ. اب میری بیٹی ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہے, FCPS ڈاکٹر ہے. شی از ناؤ آج کل آغا خان ہاسپٹل میں اٹیچ ہے. چھوٹی بیٹی نے MBA کیا ہے IB کراچی سے. بیٹا میرے نے ماشاءاللہ ہی از کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, لیکن اللہ تعالیٰ کی میرے پہ کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے بزنس میں جوائن کر لیا. آپ کی شادی کب ہوئی؟ 89 میں, فیبرری 89 میں. آئی واز ایٹ دا ٹائم 29 ایئرز آف ایج. میری شادی فیملی میں ہی سمجھ لے ہوئی. میرے انلاز بھی خوشاب سے ہی ہیں اور میرے فادر ان لا بھی مائیگریٹ کر کے فیصل آباد آ گئے تھے ایجوکیشن کے بعد. ہی واز پریکٹسنگ لائر ہیئر ان فیصل آباد, انکم ٹیکس کے وکیل تھے. تو یہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے دور میں یہ کوئی پسندیدگی وغیرہ لی جاتی تھی یا بس زبردستی کی شادیاں ہو جاتی تھیں؟ نہیں, زبردستی کی بھی نہیں تھی اور نہ ہی پسندیدگی والی تھی. دیٹ واز پیورلی ارینجڈ میرج. ہم سے یہ بتایا جاتا تھا, پوچھا نہیں جاتا تھا, بتایا جاتا تھا. وی ور انفارمڈ کہ بیٹا تمہاری ہم نے وہاں جگہ پہ بات کر لی ہے. تو ہمارے پاس چوائس بہت. آپ نے شادی سے پہلے دیکھا ہوا تھا ایک دوسرے کو؟ جی دیکھا ہوا تھا, کیونکہ میرے انلاز بھی فیصل آباد میں ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے فادر ان لا مائیگریٹ کر گئے تھے میرے والد صاحب کے ساتھ ہی خوشاب سے فیصل آباد آ گئے تھے. تو میں نے اپنی مسز کو بالکل دیکھا ہوا تھا, لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھا ہوا تھا. تو میرا خیال پھر آپ دونوں مان گئے ہوں گے جلدی. ہم سے چوائس پوچھی نہیں گئی, بتایا گیا. ہمیں بتایا گیا, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی اس میں رائے کیا ہے. اس دور میں والدین بتاتے تھے, آج کل بچے کہتے ہیں پوچھتے نہیں بتاتے ہیں. اچھا ابھی تک ہماری فیملی میں میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, ہم نے اس کو بتایا کہ ہم وہاں پہ کرنے لگے ہیں. تو میرے باقی بیٹیوں کی یا بھتیجوں کی ابھی تک ہم تھوڑا سا کنونشنل سٹائل آف لائف سے گزر رہے ہیں ابھی تک. جی ناشتے کی میز ہے. ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کا گھر ہے, ان کی فیملی, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی فٹنس کا راز کیا ہے. ویسے تو وہ فیملی وہ جینیٹیکلی کہتے ہیں کہ ہم ساری فیملی فٹ رہتے ہیں. اپنے علاقے کے لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ وہ سب کے سب فٹ ہوتے ہیں. تو لیکن خوراک کیا کھاتے ہیں اور ان کے معمولات کیا ہیں وہ جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرمائیے گا جی, یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پہلے تو یہ بتائیں کہ شادی آپ کی ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ہمارے دور میں پوچھتے نہیں تھے, بتاتے تھے. جی صحیح کہا ہے. تو یہ فیصلہ ٹھیک رہا؟ جی ٹھیک ہی کہہ سکتے ہیں. واہ واہ کیا بات, یہ اس لیے میں نے کہا تھا ان سے بات کرنی ہے. تو میں گوڈیا گوڈیا نو ہاتھ لانے پینا پھر کچھ تعلیم بچت ہوئے گی. اچھا یہ کیسا رہا سفر ڈاکٹر صاحب؟ مطلب حالانکہ دوسروں کے لیے تو بڑے اتنے ہنسمکھ ہیں, اتنے یہ میٹھے, اتنے سویٹ آدمی ہیں, تو آپ کے لیے کیوں ایسا رہا سفر؟ مطلب کیا تھوڑا سا آپ نے کہا بس ٹھیک ہی رہا؟ مجھے صحیح رہا, کیونکہ دیکھیں 100% تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا وہ تھا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح بتاتے ہیں. یہ میں آج قسم سے میں گھر سے کہہ کے چلا تھا, سوچ کے چلا تھا کہ میں نے پوچھنا ہے آپ سے یہ سوال کہ عام طور پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو
ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس وہ پیدا ہوئے تو مسجد میں چلے گئے, نمازیں پڑھنے لگ گئے اور پھر پتہ نہیں. تو ہمیں آپ نے ریالٹی بتانی ہے, اور وہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ان کی جہاں بہت سی خوبیاں ہیں آپ کی نظر میں, یہ فرمائیے کہ ان کی کچھ چیزیں جو آپ کو ناپسند ہیں. وہ تو لمبی لسٹ ہوگی. نہیں, کوئی ایسی ناپسندیدگی والی بھی بات نہیں ہے کہ یوں کہہ رہے کو یوں ہوتے, یہ چیز ایسے ہوتی تو اچھا. تھوڑا سا اپنے معاملات کو لے کے نا تھوڑے سے اس چیز کی پابندی کرتے ہیں کافی, اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں. یہ جو ڈسپلن, سخت ڈسپلن نافذ کرتے ہیں, یہ آپ کو تھوڑا سا اریٹیٹ کرتا ہے. نہیں, وہ مطلب اب کا دیکھیں, وہ اتنا عرصہ اب گزر گیا ہے, 37 ایئرز ہو گئے ہیں. ہم ان 37 ایئرز کی ہی رداد سننا چاہ رہے ہیں, یہ کیسے رہے؟ بس وہ صحیح رہا ہے. تو یہ ویسے جب آج کل تو نہیں بچے مانتے اتنی جلدی, آپ کی فیملیز میں تو مان جاتے ہوں گے, ویسے ہمارے بھی مان گئے تھے, جیسے کہا ویسے کر لیے. لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے تو بہت آج کہتے ہیں ہم سے بس, لیکن ان کے بھی تجربات اچھے نہیں نکلتے بہت دفعہ. جی وہ تو دیکھیں, گارنٹی تو کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی. جس طرح اب ان کی فیملی تھی تو ان میں ذرا تھوڑا اور طرح کا تھا ماحول, ہماری میں بچے ہی بتاتے ہیں کہ کہاں کرنا ہے. ہاں جی بالکل صحیح. بچوں کی, کیونکہ بچے نہیں سنتے آج کل کے, آپ کو پتہ ہے. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سب بھی بہن بھائی اپنے مطلب پیرنٹس کے کہ جو بھی انہوں نے کہا اچھا تھا یا جیسا بھی تھا اس پہ مطلب راضی رہے. اور جو ہمارے بچوں نے بھی الحمدللہ ہمارا بھرم رکھا ہے, اللہ کا شکر. تو ڈاکٹر صاحب کی مطلب ہمیں تو یقین کریں, جب بھی ان سے ملتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے, ان کی باتیں, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ کے کیا تاثرات؟ جی دیکھیں, ایک شخص ہے نا, اس کے متعلق نہ تو سب لوگوں کی رائے اچھی ہوتی ہے نہ ہی بری ہوتی ہے. انسان ہے نا, اس کے لیے یہ ہے کہ ہر شخص کی رائے, اس کے تجربات کو لے کے وہ رائے قائم ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اس کو بہت اچھا کہیں گے, بے شک وہ سب کے ساتھ اچھا نہ ہو. اگر آپ کے ساتھ نہیں صحیح تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ تو بندہ ہی نہیں صحیح. اس لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ انسان ہے, انسان کی جو کمیاں, کوتاہیاں, خامیاں, اچھائیاں سب اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اس لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو زندگی میں. یہ آج بہت ہی ڈفرینٹ طرح کے مہمان سے پالا پڑا ہے, اور یقین کریں اتنی خوبصورت باتیں, حقیقت پسندانہ باتیں ہیں, وہ مصنوعی پن نہیں لگ رہا, بہت خوبصورت باتیں ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی, ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی, لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ تو اچھا, آپ کو شاعری سے بھی لگاؤ ہے؟ بہت. واہ, شاعری سے, میوزک سے. نہیں جی, ہمارا شوق مل گیا, شاعری, میوزک. میرا تو خیال ڈاکٹر صاحب کی جگہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا, آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہیے تھا. اچھا, یہ تو ہمارے شوق ہیں جی بڑے, ہم تو بڑے شوق سے میوزک, شاعری, فنون لطیفہ سے آپ کو بڑا گہرا شغف ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ تو زندہ دلی کی علامت ہے. لیکن اور ان کی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ ایک زندگی کا ایم ہے کہ یہ ہے کہ تعلق نبھانا, بنائے بھی بہت ہیں, انہوں نے بھائی بھی خوب ہیں. اچھا, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. کیا بات ہے جی. مطلب ابھی تک بنانے کا شوق ہی ہے. ہاں, ابھی تک چل رہا ہے جی, اسی چیز پہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ویسے اگر ایسے ہی چلتے چلتے, ایک دن ان کو ہم نے دیکھا کسی محفل میں کسی خاتون کے ساتھ آ رہے, وہ جو خاتون تھی, ہم تو ان کو دیکھ کے نا ان کی ویسے انہوں نے ڈبل عزت شروع کر دی کہ ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ, شاید آپ نہیں تھیں وہ. جی اس طرح کی تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی. ظاہر ہے جس وقت ان کی اتنی پی آر ہے, اتنا باہر آنا جانا ہے, تیلی لڑا نہیں تیلی نہیں, یہ حقائق نہیں, یہ آپ کا بنتا تھا سوال. اچھا وہ اس لیے کیونکہ نا یہ تو بہت, اب ہم تو اس چیز کے بہت مطلب عرصہ ہو گیا ہے نا, یوز ٹو ہیں. کیونکہ انہوں نے جب گھر سے باہر جانا ہے کبھی, تو کوئی آ کے پوچھے نا کہ حسن صاحب کہاں ہیں,
تو اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ آپ کے ساتھ گئے ہیں تو وہاں سے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. کیا تو وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو چھپا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں واقعی نہیں پتہ ہوتا. انہوں نے دن میں 20 دفعہ باہر نکلنا ہوتا ہے، ہر دفعہ نہ انہوں نے کبھی بتایا نہ ہی ہم نے کبھی پوچھا ہے. ان کی گرومنگ میں آپ کا بھی لگتا ہے کافی ہاتھ ہے. جی بالکل ہے. کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے. وہ آپ نے شاید کہیں سنا ہوگا کہ جو ماں ہے نا وہ بچوں کو پالتی ہے، گرومنگ ان کی بیوی کرتی ہے. واہ، آپ تو دونوں بڑے زندہ دل ہیں. کبھی لڑائی جھگڑا، کوئی ناراضگی چل جاتی ہے نا مطلب مختلف ایشوز پہ؟ جی یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اچھا، عام طور پہ کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ کھانے پینے پہ ہوتا ہے یا کوئی کہیں آنے جانے پہ، یا بس یہ ان کے موڈ پہ ہے. اچھا، انہوں نے لڑنا ہوتا ہے؟ نہیں میں بھی کم نہیں ہوں ویسے تو. گڈ، اللہ کا شکر ہے، کافی سارا ٹائم گزر گیا. ویری گڈ. اچھا، یہ کھاتے پیتے کیا ہے؟ مطلب کیا ان کے ذوق، کھانے کا شوق؟ کھاتے پیتے یہ ماشاءاللہ خاصے خوش خوراک ہیں، ان کو چیک کرنا پڑتا ہے. جی تو لیکن بہرحال ماشاءاللہ سے سدا بہار ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. جی بیٹی سے بات کریں، آپ کی بہو ہیں، اتنے زندہ دل آپ کے ساس سسر، تو کیسا لگتا ہے ایسے گھرانے میں بیاہ کے آیا جانا؟ الحمدللہ الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ مطلب میرے آئی ایم میرڈ ٹو دس فیملی. یا تو آپ کبھی ان کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے؟ ہاں جی، وہ تو پھر چھوٹی موٹی میرج میں چیزیں ہاں جی ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. آپ خود آئی تھنک یہ آپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے. آپ خود صحیح ہو تو پھر ارد گرد صحیح لگتا ہے سب. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جی بلاول حسن صاحب، صاحبزادے ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کے. بلاول صاحب کدھر ہوتے ہیں آپ؟ فیصل آباد میں ہی کرتے ہیں؟ جی میں اس ٹائم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس ٹائم جو میرے ابو کا پولٹری فارمنگ کا بزنس ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. ویری گڈ. کیسے جی اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں؟ جی ایز اے فادر بچپن میں کافی سختی تھی 3 خاص چیزوں کو لے کر. ایک تو گھر میں ڈسپلن کے حوالے سے، ایجوکیشن اور اسکول کی پرفارمنس، اور آپ کہہ لیں یہ تینوں وہ بینچ مارکس تھے جن کے اوپر ہم پوری کوشش کرتے تھے پورا اترنے کی، اور اب ابو کو کہہ لیں امپریس کرنے کی. اگر یہ 3 چیزیں ٹھیک تھی تو آپ سمجھیں باقی ہر چیز بھی ٹھیک تھی. اچھا، ویسے سختی جو ہوتی ہوگی اس دور میں آپ، جی اس کی شکل کیا تھی؟ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی یا مار بھی پڑ جاتی تھی؟ دیکھیں ڈانٹ ڈپٹ بھی تھی، مار تو نہیں پڑی ایز سچ، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر بچہ چاہتا ہے کہ اپنے فادر کو امپریس کرے اور کوئی اس طرح کا چیز نہ کرے. یہ جو بات بھی آج کے دور میں بڑی ویسے کم ہوتی جا رہی ہے. جی امپریس کرنے کی. ہاں جی، امپریس کرنے کی بات ہوتی ہے. بیٹا اللہ تعالیٰ تو زندگی دے نیک کر کام کرو، خدا اچھے کام کروے، زندگی نیک لمبی زندگی صحت نہ ہونے، چنگے کام کرو، نیک کام کرو، خدا نیک کام کرنی توفیق دے دے. دیا پتر نیک ہونے، لیک ہونے، آل اولاد بھی نیک ہونے، لیک ہونے، سکھی بس ہو جتھے بیٹھے ہو. کل دے بچے نا اللہ ایمان دی صحت دی لوڑ دی ٹھوڑ نہ دینے، سکھی بس ہو کل دے بچے نا. ڈاکٹر صاحب کی والدہ محترمہ ان کی دعائیں لے رہے تھے، اور یہ دعائیں ہیں ان کی والدہ محترمہ کی جو ان کو یہاں تک لے کے گئی. My name is Hadi Hassan. The first thing that comes to my mind when I think of Abu is positive attitude towards every single thing in life. As a father وہ ہمیشہ بہت loving, supportive اور encouraging رہے ہیں. ہمارے دوست زیادہ رہے ہیں، ہر طرح کی بات ان سے بہت آسانی سے کر سکتے تھے. And what inspires me the most about him is the fact کہ انہوں نے اپنی لائف میں ہر رول میں ایکسل کیے، be it a son, a husband, a businessman, a father, and I feel extremely blessed to be his daughter. السلام علیکم، میرا نام فاطمہ حسن ہے. ابو کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات میں کہوں گی دیٹ وڈ بی کہ انہوں نے اپنی لائف میں سارے رولز بہت بخوبی نبھائے ہیں. ہی از دا بیسٹ فادر، بیسٹ سن، بیسٹ برادر، بیسٹ ہسبینڈ اینڈ آلسو اے بیسٹ فرینڈ. ون ورڈ دیٹ وڈ ڈسکرائب ہم پرفیکٹلی وڈ بی ریزیلینٹ. انہوں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ ناٹ فیلئر بٹ لو ایم از کرائم. ہی ہیز آلویز بین مائی بگیسٹ اسٹرینتھ اینڈ گائیڈنگ لائٹ، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ہز ڈاٹر.
साथ ही डेरा है जहाँ लोग आते जाते हैं. आइए डेरा देखते हैं. सब ये डेरे को कब टाइम देते हैं आप? इधर अक्सर आना जाना रहता है? देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा बैकग्राउंड देहाती है. देहातों में ये पुराना स्टाइल था कि घर के करीब दारा या डेरा या इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए दफ्तर टाइप, जो आजकल शहरों में लोग दफ्तर कह लेते हैं, हम डेरा कहते हैं. तो ये सोशल लाइफ के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है. सोशल लाइफ, मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ यहाँ से, इस हलके से बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लेके किया था. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे महल्लेदारों ने अपना इलेक्शन समझते हुए मेरे लिए कंटेस्ट किया था और मुझे कामयाब करवाया था. यहाँ डेरे पे कुछ दोस्त मौजूद हैं डॉक्टर साहब के, उनके हमसाए हैं, उनके महल्लेदार हैं. कुछ उनके व्यूज़ लेते हैं कि डॉक्टर साहब उनकी नज़र में क्या मकाम है उनका. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम जी. डॉक्टर हसन मसूद आपकी नज़र में जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं. माशाल्लाह इनका बिहेव, इनका माशाल्लाह सोसाइटी के लिए, इलाके के लिए, महल्लेदारों के लिए, माशाल्लाह हमसायों के लिए इतने माशाल्लाह नाइस पर्सन है कि इनका जवाब कोई नहीं. आपको कोई वो जैसे सियासतदान जो होते हैं उनके वहाँ तड़की आवाज़ें आती रहती हैं, गोलियाँ शोलियाँ चलती रहती हैं और इस तरह के मसाइल तो नहीं रहते? इनके पास कोई गनमैन नहीं है, इनके पास कोई ऐसा इशू नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ गो आदमी है, नीट एंड क्लीन बंदे हैं. जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े नफीस इंसान हैं. और डॉक्टर साहब की खूबी ये है कि डॉक्टर साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. यानी कि जो बात हो, अगर किसी के अंदर खूबी है तो वो भी खुल के इज़हार करते हैं, अगर किसी के अंदर कोई खामी है तो वो भी उसके मुंह पर बता देते हैं. तो ये बहुत कम लोगों में ये बात होती है. तो डॉक्टर साहब के साथ सफ़र भी किया है, डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है हमने. खाने भी खाए हैं. हाँ, खाने भी खाए हैं इकट्ठे. और अपना डॉक्टर साहब के साथ हर तरह का जो कहते हैं कि मजाक भी होता है. डॉक्टर साहब की शख्सियत बहुत अच्छी है, मजाक के वक्त बहुत अच्छा मजाक भी करते हैं. कुछ कहिएगा जी डॉक्टर बस जो आसिफ साहब ने कहा जी वही मैंने रिपीट करना था. इंतहाई अच्छे आदमी हैं, हमारे लिए भी, दोस्तों के लिए भी, घर वालों के लिए भी. बस डॉक्टर साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं. आपने माशाल्लाह बहुत भरपूर लाइफ गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये बताएं कि अपने जो बचपन था, लड़कपन था, लड़कपन की बहुत सारी उसमें कच्ची उम्र में इंसान के जहन, नज़रियात ये सारे अभी कच्चे होते हैं. सोच भी अभी बन रही होती है, पनप रही होती है, तश्कील पा रही होती है. तो उस उम्र में आपको, उस वक्त भी आप इतने शरीफ थे? तो देखें, शरीफ तो बेसिकली मैं था ही, लेकिन शरारती था. अच्छा. शरारती और शराफत को थोड़ा सा अगर हम डिफरेंशिएट करें तो मैं शरीफ आदमी भी शरारती हो सकता है ना. तो मैं ये मुतमईन हूँ इस बात में कि आई एम 65 प्लस. जून में मैं 66 का हो जाऊँगा. कि ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिससे मुझे कुछ शर्मिंदगी हो या कोई गिल्ट हो. तो इस लिहाज से मैं शराफत बिल्कुल मेरे अंदर भरपूर थी, लेकिन मैं शरारती बहुत ज़्यादा था. और मैंने वालिद साहब से मार भी बड़ी खाई है. अच्छा. बहुत मार खाई है. और पुराने दौर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने छड़ी से मारते थे. तो ये शरारतों पे आपको मार पड़ती रही? शरारते पे बड़ी मार पड़ती. तो वैसे आमतौर पे किस कोई शरारत याद है? जी हमें याद है. देखिए जी, बचपन में ना हमारे वसाइल बहुत महदूद होते थे. तो उन दिनों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कि साइकिल मिल जाए किसी की चलाने के लिए. तो वालिद साहब के पास साइकिल होती थी और हमारी ड्यूटी होती थी सिर्फ उसको सफाई करना. लेकिन जब हम देखते थे ना कि साइकिल वो सो गए हैं तो हमने साइकिल निकालनी और लेकर निकल जाना.
اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ واپسی پہ ہم نے کماری کلاس ہونی ہے. لیکن ہم سائیکل چلانے کا شوق اتنا زیادہ تھا, واہ بڑا مزہ ہوتا تھا, بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی تھی سائیکل چلانے. بالکل صحیح بات ہے, ہم چلاتے رہے بچپن میں, بڑا مزہ آتا تھا اور آگے خوب پھنٹی کھا لی. اور اگلے ہفتے پھر جب بھی موقع ملنا تو اس قسم کی شرارتیں, پھر اسموکنگ کی شرارت, اسموکنگ والد صاحب نے بڑی سختی کرنی لیکن ہم بھی باز نہیں آتے تھے. اس میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جناح کالونی میں ہم رہتے تھے تو ان دنوں ٹیلی فون موبائل کا رواج نہیں تھا, صرف لینڈ لائن ٹیلی فون ہوتے تھے. تو ہمارے گھر میں جو ٹیلی فون کا سیٹ تھا نا وہ ایک اسٹینڈ پہ پڑا ہوا تھا. تو میں جب گھر میں داخل ہوا نا تو والد صاحب فون سن رہے تھے اور میں کالج سے آیا, میرے ہاتھ میں فائل تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار ذرا پینسل دینا, میں نے ایک نمبر لکھنا ہے. تو میں نے بے خیالی میں یہاں سے نا ہاتھ ڈالا اور پینسل کی بجائے سگریٹ نکال کے ان کو دے دیا. اپنے دوست آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر طارق محمود سے ملنے پہنچے, آئیے آپ کو لے چلیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ شہر کے بہت ہی ایک مجے ہوئے بڑے مایہ ناز سرجن ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہیں, بہت کلائنٹیج بھی ہے آپ کی. تو ڈاکٹر حسن مسعود صاحب جو ہیں یہ بھی یہ جتنی ان کی فٹنس ہے, ان کو تو کبھی اس طرح کے بندوں کو تو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی آپ کی. تو یہ پھر آپ کا ان سے تعلق کی بنیاد کیا ہے اور کس طرح ان سے دوستی ہوئی؟ سب ہمارے سمجھ لیں کہ ارلی ایج کے فیلو ہیں. جب ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اور یہ زرعی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو بہت ہمارے پاس آنا جانا تھا. طارق سردار وغیرہ ان کے کلاس فیلو تھے. تو اس وقت سے تعارف تھا اور آہستہ آہستہ بڑھتا, بڑی ہی گہری دوستی. یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ فیملی ممبر ہیں آپ. تو مطلب ہمارے گھر والے جو ہیں میرے سے مشورہ کم کرنے, ان سے زیادہ مشورہ کرنے کے قائل ہیں. اتنے مطلب ان کی وائزنس ہے. کیسے یہ ڈیولپ ہوئی دوستی؟ بچپن کا یا اس دور کا تعلق ہے تو آپ کی زبان سے سنیں اگر, تو کیا کہیں گے, کیا بنیاد ہے اس ڈیپتھ کی, اس تعلق میں جو اتنی گرم جوشی ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں ایف ایس سی میں میڈل کالج میں نہیں جا سکا, میرٹ پہ آ سکا, تو میں یونیورسٹی میں جوائن کر لی. تو میرے 90% جو دوست تھے وہ میڈیکل کالج میں چلے گئے. تو میرا میڈیکل کالج میں آنا جانا بہت زیادہ تھا, اور اس میڈیکل کالج میں آنے جانے کی وجہ سے مجھے 2-3 ایسی شخصیات سے میرا تعلق بن گیا, جن میں سے ڈاکٹر طارق محمود بھی شامل ہیں. جو میرے جو پرانے دوست تھے ان کے ساتھ ساتھ ان سے بھی آلموسٹ اسی لیول کا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی. کسی ایسے ہی شرارتاً کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں کوئی شرارت کبھی کی؟ نہیں, یہ اتفاق ایسا ہے کہ ہماری کمپنی ایسی رہی ہے کہ یہ موقع ہی نہیں ملا. موقع حالانکہ یونیورسٹی میں ہمارے کو ایجوکیشن تھی, لیکن ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو تھوڑا سا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اتنی بھرپور ہوتی تھیں کہ ہمارا دھیان کبھی اس طرف گیا ہی نہیں. میرے شادی کے موقع پہ والد صاحب نے پوچھا کہ کوئی چوائس, میں نے کہا جی سانو کبھی خیال ہی نہیں آیا اس پاسے کا. تو انہوں نے بھی ویسے وہ احتیاطاً پوچھا تھا کہ کل نہ کوئی کہ میرے کو پوچھا نہیں, کرنی مرضی اپنی کرنی تھی. اور میری مسز میرے لیے میری بہنوں کے ساتھ مل کے لڑکے ڈھونڈنے 1-2 گھروں میں گئی ہے. میری مسز ہوئے یہ تو پتہ ہی نہیں چلا جی, کمال ہے. یہ ویسے پہلے بتایا نہیں انہوں نے. تو اچھا لڑکیاں ڈھونڈنے گئی ہیں, دیکھنے گئی ہیں. ہاں آپ کے لیے. ہاں جی. ویری انٹرسٹنگ. میری دونوں بہنیں اور میری مسز ساتھ ہوتی تھی کیونکہ ہمارے فیملی ریلیشن تھا آپس میں میرے سسرال کے ساتھ, ہم اکٹھے خوشاب سے آئے تھے. صحیح. تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی کا ہر دور انجوائے کیا ہے, ہر دور بھرپور انجوائے کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پتہ چلا ہے آپ گھڑ سواری بھی کرتے رہے؟ جی میں لیٹ ایج میں میرا شوق, مجھے ریاض ورق صاحب اور 1-2 دوست بڑے اچھے رائڈر ہیں, ان کی وجہ سے میں گراؤنڈ میں جانا شروع ہوا. جب گھوڑے کو دیکھا تو پھر شوق پیدا ہوا. پھر میں نے کچھ 1.5 سال انہی کے گھوڑوں پہ
پریکٹس کرتا رہا. پھر میں نے اپنا گھوڑا خریدا ہوا ہے, لیکن جب سے میرا ہارٹ کا ایشو بنا تھا تو اس کے بعد جب 4-5 ماہ ہو گئے میں نہیں گیا گراؤنڈ میں. لیکن ادروائز میں الحمدللہ آئی کین سے کہ میں ایک اچھا گھوڑ سوار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ پولیٹیشین بھی ہیں, آپ نے ایک MP کا الیکشن بھی لڑا, بلدیاتی الیکشن بھی آپ لڑتے ہیں جی. تو سیاست کا تجربہ کیسا رہا؟ ڈاکٹر صاحب بڑی آپ کے لیے دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم ڈویژنل پبلک اسکول میں جب پڑھتے تھے نا تو ان دنوں DPS میں اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی, اور میں نے پہلی دفعہ الیکشن یہاں پہ کانٹیسٹ کیا تھا جنرل سیکرٹری کا. ہمارا پینل تھا میاں ادریس, 17 والا پریزیڈنٹ تھا اور میں جنرل سیکرٹری تھا, اور میں نے 10ویں کلاس میں یہ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹس یونین میں بڑے ایکٹیو حصہ لیا, الیکشن لڑا, پھر زرعی یونیورسٹی میں آ کے ایکٹیو رہے. تو یہ سیاسی ایکٹیویٹیز کا شوق مجھے اسکول لائف میں ہی آ گیا تھا, اور اس کو میں نے تھرو آؤٹ مینٹین رکھا. اب جو تھوڑے سے چونکہ ملکی حالات فیوریبل نہیں ہیں پالیٹکس کے لیے, اس لیے تھوڑی سی خاموشی ہے. ادروائز میرا یہ بلٹ ان شوق ہے, اور میں اس کے لیے کہیں نہ کہیں جیسے تیسے کر کے ٹائم نکالتا رہتا ہوں. صوبائی محتسب پنجاب کے ریجنل آفس پہنچے ہیں, یہاں ڈاکٹر طارق سردار صاحب سے ملاقات ہے. ڈاکٹر طارق سردار ایک بہت ہی معزز فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور شہر کی بہت تاریخی سیاسی شخصیات کے فرزند ہیں, اور جن کا اس شہر کی تعمیر و ترقی میں بہت بھرپور رول رہا ہے. وہ ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کے دوست بھی ہیں. اس حیثیت میں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے حسن مسعود صاحب کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی شخصیت کو کیسا پایا انہوں نے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں ڈاکٹر حسن مسعود. ایکچولی ڈوگر صاحب آپ نے بڑا مشکل کویسچن کر دیا ہے. وہ بھی سامنے بٹھا دیا. ہمارا تعلق ہی تقریباً کوئی 50 سال سے ہے. ہم اسکول کے کلاس والے. اچھا اچھا اچھا. اسکول اکٹھا کیا, کالج میں ہم نے اکٹھا کیا, اس کے بعد پھر پروفیشنل لائف میں ہم آ گئے. اس کے بعد ریگولر رابطہ رہا, اور کوئی میرا خیال ہفتہ کم ہے ایسا کوئی ہفتہ نہیں گزرا جس میں ہم نے رات اکٹھے ملے نہ ہوں. اتنے سال ہو اگر پاکستان میں ہیں تو ویسے اگر ہم بات کریں ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کی, جو ہمیشہ بہت ہر دم ایک ایکٹیو, متحرک اور بڑے ہنس مکھ, اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو میں نظر آتے ہیں, تو آپ کو ان کی شخصیت کا کون سا پہلو ایسا ہے جو بڑا اچھا لگتا ہو؟ میں اس میں جس حسن کی صرف جو مجھے سب سے زیادہ اگر اس میں 1 2 3 کر کہا جائے تو وہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ حسن نے مطلب ساری عمر جس کام کے پیچھے پڑا ہے نا, فرینکلی اسپیکنگ, وہ اس نے بڑی ثابت قدمی سے کی ہے, اسے پایا تکمیل تک پہنچایا. اس میں کیسی بھی مشکلات آئی ہوں, اس میں کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہو, لیکن یہ نہیں کیا کہ اسے انہیں آد میں چھوڑ کر چلے گئے ہوں. اور اسی کی وجہ سے فرینکلی میں کیونکہ ان کا ساتھ رہا ہے اتنے سالوں کا ہمارے ان کے ساتھ, جس کی وجہ سے کہ میں نے وہ سارے جو نشیب و فراز دیکھے ہیں بزنس میں بھی لائف میں بھی, لیکن ان کی صرف جو آج کل جس مقام پہ یا جو چیزیں انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں وہ صرف ان کی جو ثابت قدمی ہے, میں سب سے زیادہ اس کا معترف ہوں. بزنس مین بھی ہیں, بڑے کامیاب بزنس مین. آپ کے فارم پہ تو نہیں جا سکے ہم, لیکن یہ پولٹری فارمنگ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ کہیے. اس میں آپ کب اس نے شروع کیا اپنے بزنس, اور کس سٹیج تک لے کے گئے آپ؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے DVM کیا. DVM میں میں نے 4 سالوں میں چوز کر لی تھی کہ میں اینیمل سائنسز میں پولٹری کو چوز کروں گا ایز اے کیریئر. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام K&N's, جو آج K&N's بہت بڑا ادارہ ہے. یہ اس کو میں نے 84 میں جوائن کیا تھا, اور 5 سال میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کی ایز اے کنسلٹنٹ, اور اس میں مجھے بہت کچھ میری
پروفیشنلی اور ایجوکیشن وائز مجھے بہت کچھ سکھایا. اور اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب میرا مزاج نہیں ہے. اس کے بعد میں نے بہت چھوٹے لیول سے ایک رینٹڈ فارم سے 3000 برڈ سے اپنا کاروباری سرگرمیاں شروع کی, اور اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئے, لیکن میں مستقل مزاجی سے لگا رہا, اس لیے کہ میں ذہنی طور پہ 5 سال کی جاب کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ سیلریڈ کلاس پاکستان میں, پاکستانی معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں آپ گرو نہیں کر سکتے. آپ اچھی لائف تو گزار سکتے ہیں لیکن گروتھ کے چانسز سیلریڈ کلاس میں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پھر جب شروع کیا بزنس تو کامیابی ملی آپ کو؟ سب انیشلی بہت کامیابی ملی, پھر بعد میں ایسا فیز آیا کہ مجھے آلموسٹ کاروبار بند کرنا پڑ گیا, اتنا لاسز ہوئے. لیکن مجھے یہ میرے بڑوں نے کاروباری طور پہ جو معتبر تھے انہوں نے یہ سمجھایا کہ جہاں پہ آپ نے پیسہ گمایا ہے وہیں سے ڈھونڈے, وہیں سے آپ کو ملے گا. اور میں 1 سال فارغ رہا, لیکن میں نے دوبارہ پولٹری شروع کی, اور میں کہتے ہوئے مجھے کوئی کسی قسم کی اس میں تفضات نہیں ہے کہ کاروباری طور پہ میں اتنا بیڈ پیچ آیا تھا ایک سٹیج پہ کہ میں اپنے بچوں کی فیس نہیں جمع کروا سکا تھا اور ان کے نام کٹ گئے تھے, لیکن میں نے پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہوا, میں مستقل مزاجی سے ڈٹا رہا. تو بیڈ پیچ بہت لمبا تھا, 5-6 سال کا ایک بیڈ پیچ آیا, لیکن بعد میں اتنا ہی اس نے پے بیک کیا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے اچھا تجربہ دیا کاروباری زندگی کا. ڈاکٹر صاحب جب کاروبار میں اتنا شدید لاس ہوا تو آپ ہمت نہیں ہار گئے؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹی دی ہے کہ میرے دماغ میں ایک بات سما گئی تھی کہ میں اسی میں ہی انشاءاللہ گروتھ ہوگی. دوسرا فیکٹر شاید یہ بھی تھا کہ میرے پاس چوائسز نہیں تھے اس وقت. جو پیسہ تھا میرے پاس, جتنا بھی سرمایہ تھا, وہ سارا میں گنوا بیٹھا تھا اس شعبے میں. تو مجھے اور چوائس کوئی نہیں تھی, اور سب مجھے سمجھایا بھی یہ گیا تھا یا حوصلہ افزائی کے لیے بھی کہ یہیں سے آپ کو دوبارہ ملے گا. اور جس طرح میں اس دنوں مثال مجھے لوگ سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ سومناتھ کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس نے 6 دفعہ شکست کھائی تھی اور 7ویں دفعہ وہ کامیاب ہوا تھا. تو آپ بھی لگے رہیں. تو وہ اس لیے میں لگا رہا, ہمت نہیں آ رہی. اور اس میں معاشرے کے لوگوں سے بڑی قریبی دوستوں کی بڑی باتیں سنی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی اور میں ڈٹا رہا. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 10 سے 12 سال گزرے ہیں ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کے. یہیں سے انہوں نے گریجویشن کی, MSc کی, اور یہیں سے PhD کی, DVM بھی کیا. تو یہاں ڈائریکٹر اینیمل سائنسز ریاض ورک صاحب سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں. ڈاکٹر محمد ریاض ورک صاحب ڈائریکٹر اینیمل سائنسز, ان کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں. ان سے جانتے ہیں کیونکہ انہی راہ گزاروں میں چلتے ہوئے, انہی پگڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے, یونیورسٹی کی انہی مختلف لیبارٹریز کا دورہ کرتے ہوئے اور اسی مادر علمی میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے 10 سے 12 سال گزارے ڈاکٹر حسن مسعود نے. تو ان سے بھی جانیں گے کہ ان کو یہاں آ کے کیسا محسوس ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر ریاض ورک صاحب سے بھی جانتے ہیں جو سربراہ ہیں اس شعبے کے, کہ وہ ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کے ساتھ ان کی کچھ یادیں, کچھ اب جو تعلق ہے ان کا, اس حوالے سے کچھ کہیں وہ. ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, ہماری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے ہم ان کو ایز اے رول ماڈل پایا اپنے سینئر, اور یہ خوش قسمتی اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں موجود ہوں, میں نے ان کو دیکھا ایز سینئر,
اور یہ ہمارے رول ماڈل اس طرح رہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں کام بھی کرتے اور اپنی انہوں نے اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھی. تو ہم نے ان کو یہاں چلتے پھرتے اور اوپر پولٹری سائنس ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کنٹینیو کی ہوئی تھی انہوں نے. تو اس وقت ہم بھی یہاں اسٹوڈنٹ تھے. تو انہوں نے بڑا بیزی ان کو پایا, مطلب کہیں انہوں نے ویسٹ نہیں کیا ٹائم. یہ آتے تھے سیدھے اپنا ڈپارٹمنٹ میں اپنا کام کر کے پھر انڈسٹری میں فیلڈ میں اس کو جو ہے پریکٹیکلی ہینڈز آن ٹریننگ اور پریکٹس کر رہے تھے. تو اس طرح یہ ہمارے پرائڈ الومنائی ہیں اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اسٹل یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پریکٹیکلی, جو انہوں نے پڑھا اس کو جو ہے یہ آزما رہے ہیں اور پریکٹیکلی پرفارم کر رہے ہیں فیلڈ میں. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں جی, ڈاکٹر صاحب کے یہاں گزرے ہوئے ماہ و سال جو تھے کیسے تھے, اور جب بھی یہ یہاں آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے اپنی مادر علمی میں جانا مدتوں بعد اور پرانی یادوں میں کھو جانا؟ کس طرح سے نوسٹیلجک ہو جاتا ہے بندہ؟ ڈاکٹر صاحب کچھ کہیے گا. جی ظفر بھائی, اس طرح ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں پروفیشنلی ایجوکیٹ کیا ہے اس ادارے نے, اور آج یہ احساس ہوتا ہے کہ اس قسم کی مادر علمی کم از کم پاکستان میں شاید انگلیوں پہ گنی جا سکے. اتنا یعنی کہ جب اب نئی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز آتی ہیں نا, تو وہ تو ہمیں یونیورسٹی لگتی نہیں. ہم ایگریکلچر یونیورسٹی میں آ کے پتہ چلتا تھا کہ یونیورسٹی کیا ہے. آپ صرف اس کا کوریڈور ہی چکر لگا لیں نا, تو میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی کے بعد شاید اور کوئی ایسی یونیورسٹی نہ ہو جس میں اس قسم کا کیمپس ہے. ڈاکٹر فواد صاحب جنہوں نے ہمیں ریسیو کیا تھا ہمارے ساتھ ہی تھے, لیکن ابھی ہم انہی کے آفس پہنچے ہیں دوبارہ. ان سے جانتے ہیں یہ پولٹری سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان کی اسپیشلٹی ہے ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کی. تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر فواد صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حسن مسعود صاحب سے آپ کی کوئی یاد ہے؟ جی یاد تو جس وقت میں یونیورسٹی میں جوائن کیا ہے میں نے, تو ان سے پہلے بھی میرا ان سے لنک تھا. اور جوائننگ جب انہوں نے ایڈمیشن لیا یہاں پہ, تو ان کی ساری جو ہے وہ فارمنگ لائف اور اس کے بعد یونیورسٹی کی لائف, تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے میرا بہت زیادہ پرانا ان سے سسٹم چلتا آ رہا ہے. اور ریئلی اپریشیٹ کہ بہت ہی محنتی ہے, اور انہوں نے انت تک محنت کی ہے, اور سیلف میڈ پرسن. تو جس وقت ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ ہم سے سینئر تھے, تو انہوں نے انڈسٹری کو جوائن کر لیا, اور انڈسٹری کو جوائن کرنے کے بعد پریکٹیکل نالج بھی لیتے رہے, ایکسپیرینس لیتے رہے, اور پھر انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو بھی مزید اپ گریڈ کیونکہ پولٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نالج کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے, اور اس انڈسٹری کے بعد ٹیکسٹائل آتی ہے. اور اگر پولٹری انڈسٹری آج ہم کنٹری سے آف کر دیں تو یہاں کے لوگوں کو گوشت کھانے کو نہیں ملے گا. دیکھنا 350-400 روپے کلو ہم گوشت جو مارکیٹ میں دے رہے ہیں نیوٹریشن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, تو 2000 روپے کے جی جو ہے وہ بکرے کا گوشت. تو اگر یہ بھی نہ رہے تو وہ 8-9 ہزار روپے میں پہنچے گا. تو یہ ان کا یہ کنٹریبیوشن پولٹری انڈسٹری کا اور ڈاکٹر صاحب کا اسپیشلی یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو نیشنل لیول کے کنٹریبیوشن میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مین کیمپس پہنچے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا برین چائلڈ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. فسٹ کا اینول ڈے ہے جی, اس میں شرکت کر رہے ہیں. آئیے دیکھیں کیسا ہے. اتنی خوبصورت گیدرنگ ہے, اتنے خوبصورت مہمان ہیں, اور چونکہ 10 مئی جو گزرا تھا اس میں جو ہماری پاک فضائیہ نے
जिस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार के साथ लिए जाने के काबिल बनाया, तो उस तनाज़र में, उस बैकग्राउंड में, उस पस मंज़र में अरशद मलिक साहब का जो एयर मार्शल रहे हैं, उनका यहाँ आना, उनसे मिलना, उनको देखना, उनकी बातें सुनना, ये हमारी किस्मत, मैं समझता हूँ आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उनको फ़ेस टू फेस देखा, उनकी बातें सुनी। तो मुझे फ़राक गोरखपुरी का शेर याद आ गया कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, तुमने फ़राक को देखा है, तुमने फ़राक से बातें की हैं। इतनी खूबसूरत शख्सियत की बातें सुन के बहुत मोटिवेशन भी हुई। Do solemnly affirm that I will faithfully discharge the duties entrusted to me as the President of Yes. I pledge to uphold the values, rules and vision of this institution and to work with honesty, integrity and dedication. Thank you very much for inviting me and gracing me. It's indeed a privilege and honor to be among the young boys and girls. I'm deeply impressed and I'm very happy the way you have embarked upon this journey of empowering the students. You know, we keep traveling, we keep seeing, we keep interacting with a lot of people and a lot of universities. जी, डॉक्टर साहब के कुछ साथी मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, शहर की मुमताज़ शख्सियात हैं, उनसे बड़े गहरे रवाबत हैं, बड़े गहरे मरासम हैं और उनसे एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ भी है डॉक्टर साहब का। उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि उनकी शख्सियत क्या है। उनके दोस्तों की नज़र से देखते हैं। हमारे शहर की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत असगर अली साहब एप्टपमा के चेयरमैन रहे हैं, साबिक़ सेक्रेटरी हैं, जनाब क्लब के मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, उनसे बात करते हैं। कहिएगा जी डॉक्टर हसन मसूद, आपकी नज़र में। जी, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मैं कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इनसे देर से इन टच हुआ और मैं पछताता हूँ कि मैं ऐसी शख्सियत बहुत पहले मेरे साथ होनी चाहिए थी। और माशाल्लाह अपने काम में बड़े, जो भी हम एक प्रोजेक्ट भी जो हम इस वक्त कर रहे हैं उसमें भी हम इकट्ठे हैं और डॉक्टर साहब का जो वहाँ पे इनपुट है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है क्योंकि इनके पास एक तजर्बा भी है। मुमताज़ एजुकेशनिस्ट डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू उनकी भी। डॉक्टर साहब हसन मसूद साहब। सर, डॉक्टर साहब के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, डॉक्टर साहब ना सिर्फ इस अदारे को लीड कर रहे हैं बल्कि हमें इनकी डे बाई डे जो गाइडेंस है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे इस अदारे को शेप अप करने के लिए। डॉक्टर साहब बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह कि हम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें बल्कि उन्हें एक अच्छी कैंपस लाइफ भी प्रोवाइड की जा सके। जो आज का हमारा इवेंट था वो इस चीज़ की अक्कासी है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव लीडर हैं, बहुत अच्छे और एक बिल्कुल नफीस शख्सियत हैं जिनके साथ काम करना, जिनकी लीडरशिप में आपने वर्क करना है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। फैसलाबाद की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और कारोबारी बरादरी के अहम रहनुमा हैं वहीद खालिक रामी, उनसे भी जानते हैं कि वो डॉक्टर हसन मसूद साहब के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। देखिए, डॉक्टर हसन मसूद साहब जो है ये एक देरीना ताल्लुक़ है इनके साथ और एक हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, हेल्थ के प्रोजेक्ट, एजुकेशन के प्रोजेक्ट, इन पे हम इनको काम करते और अनथक काम करते हुए देखते हैं। फॉर्मर एयर मार्शल और साबिक़ CEO PIA अरशद मलिक साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, छोटे भाई हैं वो डॉक्टर हसन मसूद साहब के। आज वो भी मौजूद हैं, इत्तफाक से फैसलाबाद आए हुए हैं। उनसे भी जानते हैं कि बहैसियत एक छोटे भाई होने के नाते वो क्या जज्बात रखते हैं अपने बड़े भाई के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में और कौन सा गोशा ऐसा है उनकी शख्सियत का। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव हिम एज आवर एल्डर ब्रदर और एक शफीक इंसान, मुखलिस दोस्त और मेहरबान बाप और साथी। यकीनन जो अच्छी बातें सारे लोग करेंगे,
اگر میں پرانی باتیں یاد کرانا شروع کر دوں تو پھر ظاہر ہے کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، بٹ میرے خیال ہے آج کا چونکہ پروگرام کی شوشا کے لیے تو ہم اچھی باتیں وہ بچپن کے میں اپنے حساب اسکوائر نہیں کرتا. تو آئی تھنک ہی از جیسے رامے صاحب نے کہا کہ ہم جہد شخصیت. بہت سے ایسے پہلو ہیں جو شاید لوگوں سے مخفی بھی ہوں، بٹ سافٹ ہارٹڈ، ویری کمپیشنیٹ اینڈ ویری پیٹریوٹک ٹو ایٹ دا سیم ٹائم. سچی بات یہ ہے کہ جو میں نے پاکستان کا درد ان کے دل میں دیکھا اس سے مجھے خوف بھی آیا کہ اس حد تک پاکستان کی محبت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن دین دس از ہاؤ ہی از. تو ہم تو ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور جو دیکھنے والے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور میں ایک وہ بڑا مشہور شعر اگر میں صحیح آپ جیسے ادبی لوگوں کے سامنے کہہ بھی سکوں، جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے ہم. تو میرا خیال ہے یہ شعر ان کی شخصیت کا احاطہ کرتا ہے. بہت خوبصورت جذبات کا اظہار سابق ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کا اپنے بڑے بھائی کے بارے میں، اور ان سے بہتر کون جانتا ہے، وہ بھائی ہیں، ان کے بچپن کو دیکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ پلے بڑے. اور آخر میں ڈاکٹر حسن مسعود صاحب سے آخری میسج لیتے ہیں، فائنل میسج، کہ وہ ہمارے ویورز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہیے گا. بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے آج ٹائم دیا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو اس ادارے کی شکل میں ایک بہت اچھی انوائرمنٹ اور بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہے جس میں وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فیصل آباد میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس ادارے کی بنیاد رکھ سکیں. اور جس طرح آپ نے آج ایونٹ میں دیکھا کہ دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ کہ کامسیٹس نے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں اجازت دی ہے. اور فیصل آباد کے نوجوان بچیوں اور بچوں کو یہ خوبصورت موقع ملے گا کہ وہ اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھا سکیں. دوسری بات یہ بچوں کے لیے یہ میسج ہے کہ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. دنیا میں کسی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، دیر از نو سبسٹیچیوٹ جو شارٹ کٹ جو اسٹرگل یا ہارڈ شپ کا متبادل ہو سکے. اس لیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے محنت کریں. اور ہم نے بہت نامساعد حالات میں اپنی ایجوکیشن حاصل کی. آج میں دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ 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 پیرنٹس اپنے بچوں پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب قطعاً نہیں یہ ہے کہ ہمارے والدین نے زیادہ خرچ نہیں کیا، ان کے پاس تھے ہی نہیں. لیکن آج میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ، ان کے فیوچر کے لیے، اتنا ہی بچوں پہ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. میں ابھی کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ کہ ہمارے 25% بچے ہیں جو اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں. اور یہ دے آر بلسڈ بچے کہ جن کو انوائرمنٹ بھی اچھی ملی ہے، اور دوسری ان کی خوش قسمتی کہ ان کو ادارہ اچھا مل گیا ہے. اب اگر وہ اس ادارے سے اپنے اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں تو وہ بہت برائٹ اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا میسج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس ادارے میں وہ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں. آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر حسن مسعود کی، ایک سوشل سائنٹسٹ، ایک پولیٹیشین اور ایک ایجوکیشنسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس مین. آج کا دن ان کے ساتھ گزرا، آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کے بارے میں، ان کے دوستوں کی، ان کے جاننے والوں کی گفتگو، ان کے خیالات سنے. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.